محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا دیا ہوا دین اور اس کا پسندیدہ دین دین اسلام انقلابی دین ہے۔ یہ انفرادی زندگی میں بھی انقلاب برپا کرتا ہے اور اجتماعی زندگی میں بھی انقلاب برپا کرتا ہے۔ یہ دین اپنے ماننے والوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ تمہاری زندگی حرکت و عمل سے عبارت ہونی چاہیے۔ ایک خاص مقصد کے لیے، ایک خاص مشن کے لیے اس دنیا میں تم آئے ہوئے ہو۔ تمہارا کام اس دنیا میں آ کے کھانا کھانا، گھر بنانا، لگزریس لائف گزارنا، بیوی بچوں کو اچھی زندگی دے دینا یہی نہیں ہے، بلکہ تم اس دنیا میں اس لیے آئے ہو تاکہ تم اللہ رب العزت کی مرضی کی پابندی کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اور اس زمین پر اللہ رب العزت نے جس عظیم کام کے لیے تم کو برپا کیا ہے وہ تم کرو۔ وہ کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ رب العزت تک پہنچاؤ، اللہ تعالیٰ کا پیغام بندگان خدا تک عام کرو، اس زمین پر ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، عدل و قسط کے علم بردار بن جاؤ، اور جب تک اس زمین پر تم رہو سراپا رحمت بن کر کے رہو، اس لیے کہ تمہاری حیثیت کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ بہترین امت ہو تمہیں برپا کیا گیا ہے کمپلیٹ ہیومن کائنڈ کے لیے، ساری کائنات کے انسانوں کے لیے تمہیں برپا کیا گیا ہے۔ تمہارا کام بھلائی کا فروغ ہے، تمہارا کام برائیوں کو روکنا ہے، ہاتھ سے روک سکو تو روکو، زبان سے روک سکو تو روکو، دل میں پورا سمجھ سکو تو سمجھو، اس کے علاوہ تمہارے اندر ایمان ہے ہی نہیں، تمہارے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان نہیں ہے، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ۔ اسی لیے کہا گیا کہ انبیاء اس دنیا میں تشریف لاتے رہے اور اللہ رب العزت کا یہ پیغام بندگان خدا تک پہنچاتے رہے۔ جب ان کا وقت پورا ہو گیا وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ کسی نبی کا پیدا ہونا اور کسی نبی کا انتقال کر جانا یہ اہمیت کا حامل نہیں ہے، بلکہ اہمیت کا حامل وہ مشن ہے جس کو لے کر کے اس دنیا میں تشریف لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اگر یہ شہید کر دیے جائیں یا ان کا انتقال ہو جائے تو کیا تم ایڑیوں کے پل پیچھے ہٹ جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اپنے کام سے؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت کی تو یہ کائنات ہے، اس نے انسانوں کے لیے اس زمین پر اپنے برگزیدہ بندے بھیجے، انبیاء، وہ پیدا ہوئے، اپنا کام کیا، اور جب کام مکمل ہوا تو رخصت ہو۔ تو کسی نبی کا پیدا ہونا اور کسی نبی کا اس دنیا سے جانا، نبی پیدا ہو تو جشن منایا جائے، اور نبی جب اس دنیا میں چلا جائے تو ماتم منایا جائے، یہی اسلام کا شیوا نہیں ہے، اسلام کی اسپرٹ نہیں ہے، بلکہ اس کا وہ پیغام، اس کا وہ مشن جس کے لیے اس نے پوری زندگی لگا دی اور جو کام وہ پوری امت کو سونپ کر کے گیا ہے وہ تمہارے لیے سب سے اہم ہے۔ اسی لیے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ مسئلہ آیا کہ ڈیٹ تو لکھی جاتی ہے، مہینہ تو لکھا جاتا ہے، لیکن سال نہیں لکھا جاتا، تو ہم کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو تاریخ لکھی ہوئی ہے 25 شعبان کی، 25 تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے، شعبان مہینہ بھی لکھا ہوا ہے، لیکن وہ کون سا سال ہے ہمیں نہیں معلوم، اس سال کا شعبان ہے کہ پچھلے سال کا شعبان ہے کہ اس سے پچھلے سال کا شعبان ہے، نہیں معلوم۔ آپ ایک تقویم جاری کر دیجئے، آپ ایک کیلنڈر جاری کر دیجئے، جیسے کہ عیسائیوں نے کیلنڈر جاری کیا ہوا ہے، لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے جڑا ہوا ہے۔ اسلامی کیلنڈر ہو، قمری کیلنڈر ہو، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپریشیٹ کیا ہے، بتا کر کے گئے۔ صحابہ کرام کی مجلس جمی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدارت کر رہے ہیں، رائے آ رہی ہیں، ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے پیدا ہوئے اس سال سے کیلنڈر کا اجرا کیا جائے۔ آپ نے کہا نہیں، یہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہوئی اس سے کیلنڈر جاری کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک نبی آتے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، پھر دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور کوئی رائے ہونی چاہیے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً یہ کہا کہ
امیر المومنین، ہجرت ایک ایسا انسیڈنٹ ہے، ایک ایسا واقعہ ہے، ایک ایسا حادثہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تاریخ اسلام میں، جو زندگی کا رخ موڑتا ہے، جو حق و باطل میں تمیز کرتا ہے، جو ایک مشن دیتا ہے، ایک پیغام دیتا ہے پوری امت کو۔ ہجرت سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہاری رائے بہت اچھی رائے، فرمایا ان الہجرہ فرقت بین الحق والباطل فعرفوا بها۔ اب میرا یہ آرڈر جاری ہوتا ہے کہ یہ ہجرت جو تھی اس نے حق اور باطل کے درمیان تفریق کر دی، منافقوں کے درمیان تفریق کر دی، مشرکوں کے درمیان تفریق کر دی، مومنین اور محسنین جو صالحین تھے ان کے درمیان تفریق کر دی۔ یہ ہجرت سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہونا چاہیے۔ دوستو اور ساتھیو، ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو یاد ہے، ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تو یاد ہے، ہم اس موقع پر کچھ جلسے جلوس تو کر لیتے ہیں، لیکن آپ کا مشن کیا تھا جس کے لیے اس دنیا میں آپ تشریف لائے؟ آپ نے وہ پیغام کیا تھا جس کے لیے آپ نے پوری زندگی کی بازی لگا دی؟ آپ کو وہ پیغام کیا تھا جس کے لیے آپ نے صحابہ کرام کی ایک ایسی جماعت تیار کی کہ جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، مال کی پرواہ نہیں کی، اپنا اسٹیٹس، اپنا کیریئر، سب کچھ داؤں پر لگا کر کے اس مشن کو انہوں نے پورا کیا، اور اس کے ہم امین ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں، اور ہر جمعہ میں اس کا اعادہ ہمارے لیے ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا وہ یہی کہ یہ کائنات، اس کا ایک ہی خالق ہو سکتا ہے، پوری کائنات اللہ کی تصویر بیان کر رہی ہے، اے لوگو اللہ رب العزت کی تصویر بیان کرو، اللہ کا شکر بجا لاؤ، اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کوئی شرک نہ کرو، ان الشرک لظلم عظیم، شرک کسی بھی شکل میں ہو وہ ظلم عظیم۔ وحدانیت کی تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوی اور دیوتاؤں کے بارے میں کہا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ کے سراؤنڈنگ میں دیوی دیوتا رکھے ہوئے، وہ ایسے لوگ تھے جو کوئی نیک آدمی تھا اس کا اسٹیچو بنا ہوا تھا، کوئی بہت صالح آدمی تھا اس کا اسٹیچو بنا ہوا تھا، ان کے الزام کے مطابق کوئی نبی گزرا تھا اس کا اسٹیچو بنا ہوا تھا۔ وہ کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں ہماری سفارش کر دیں گے یہ تو ہم کو جنت مل جائے گی۔ کہا گیا نہیں، وہ ہستی عظیم ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، دل کے رگوں کی گہرائیوں میں اٹھنے والے وسوسوں سے تک سے واقف ہے۔ تم جو پکارتے ہو تو تمہارے شہر رگ کے قریب ہے، وہ اس کے پاس کسی ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے جو تمہاری سفارش کر کے لے جائے۔ آپ نے بتوں کو خطاب کر کے کہا کہ یہ تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ جو کفر تھا، جو شرک تھا، وہ تلملا اٹھا، جو طاغوت تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو کر کے اس نے بسر پیکار آ گیا۔ آپ یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی جو صادق تھی، سچے تھے آپ، امین تھے آپ، لوگوں کے کام آنے والے تھے، غربا، مساکین، یتیم، لاچار، مجبور، مستحقین کی خدمت کرنے والے آپ تھے، سراپا رحمت تھے ساری کائنات کے لیے، لوگوں کے درمیان مسلم تھے۔ لیکن جیسے ہی آپ نے توحید کی دعوت دینا شروع کر دیا، لوگوں کے جو پیشانی پر بل پڑنا شروع ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیا، آپ کو برا بھلا کرنا شروع کر دیا، جو ایمان لا رہے تھے ان کو ستانا شروع کر دیا، اور آپ نے فرمایا ایسے ہی تم نہیں رہو گے، ایک دن آئے گا جس دن مر جاؤ گے، مرنے کے بعد تمہیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور وہ ساری چیزوں کے بارے میں تم کو باخبر کرے گا جو تم سے چھپی ہیں، جو تم سے ظاہر۔ آپ نے کھول کر کے یہ باتیں پیش کی۔ آپ نے کہا غلاموں پر ظلم نہ کرو، ظلم کسی شکل میں ہو وہ اللہ رب العزت کو قابل قبول نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا خواتین کے ساتھ ظلم نہ کرو، ان کو زندہ درگور نہ کرو، ان کو کمتر نہ سمجھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کے خلاف اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ناانصافی ہو رہی تھی اس کے خلاف اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک ہو رہا تھا اس کے خلاف اٹھے، تو لوگوں کے تیور بدل گئے، لوگوں کے پیشانی پر بل آنے لگے۔ دوستوں اور ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور صحابہ کرام نے اس مشن کو جو جاری رکھا اور جس کے ہم امین ہیں، ہماری بھی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ویسے ہی جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، آرگومنٹس کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ لوگوں کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کا دین بتایا تھا، کفر سے روکا تھا، شرک سے روکا تھا، غیر اللہ کی پرستی سے روکا تھا، شرک کی ساری تفصیلات سے روکا تھا، اور آخرت میں جو احساس آپ نے پیدا کیا تھا، امت مسلمہ کے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ آج یہاں ابو الفضل کے اندر، شاہین باغ کے اندر، دلی کے اندر، یو پی کے اندر، پورے ہندوستان کے اندر جہاں تک ہو سکے ہمیں اس مشن کو عام کرنا ہے جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں برپا کیے گئے۔ آپ اور آپ کے صحابہ کی ایک بڑی خصوصیت اس مشن کے لیے کام کرنے کی یہ تھی کہ آپ کو شرح صدر حاصل تھی۔ اللہ ایک ہی ہو سکتا ہے، جیسے سورج نکلا ہوا ہے، جیسے یہ پنکھا چل رہا ہے، اللہ ایک ہے، یہ اس کی کائنات ہے، ہمیں مرنا ہے، اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب و کتاب دینا ہے،
یہ چیز شرح صدر کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں کہا گیا کہ قل ھذہ سبیلی، کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، وانا ومن اتبعنی، میں اور میرے متبعین جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں اس پر ہمیں بصیرت حاصل ہے، اس پر ہمیں شرح صدر حاصل ہے، اس پہ ہمیں کانفیڈنس حاصل ہے، اس میں تذبذب میں نہیں ہے، شک میں نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی جو پہلی کوالٹی مشن کے سلسلے میں ملتی ہے وہ یہی ہے کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، میں اور میرے صحابہ بصیرت کی بنیاد پر، شرح صدر کی بنیاد پر، کانفیڈنس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ جب ہمارے درمیان بت پوجا جا رہا ہو تو ہمارے کان پر جو ریگنا چاہیے، ہماری جو پیشانی ہے اس میں جنبش آنی چاہیے، ہمارے دل میں ہلچل ہونی چاہیے۔ آج ہندوستان میں بت پرستی ہو رہی ہے، شرک ہو رہا ہے، ہمیں ان بھائیوں سے محبت بھی ہونی چاہیے، ان سے ہمدردی بھی ہونی چاہیے کہ وہ جہالت میں ہے، گمراہی میں ہے، اللہ کا پیغام کے امین ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچائیں، وہ کفر سے اور شرک سے بچ کر کے وحدہ لا شریک کی تعلیمات کی طرف آئیں۔ بصیرت، اس کے بنیاد پر اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی اور صحابہ کرام کو لے کر کے آگے بڑھے۔ دوسرا جو بڑا کام تھا وہ یہ تھا کہ آپ عزم و حوصلے کے آدمی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عزم ختم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حوصلہ ختم ہے، اور صحابہ کرام پر بھی عزم و حوصلہ ختم ہے۔ دوستو اور ساتھیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام انجام دیا آپ کو معلوم ہے، سارے مکہ کے لوگ دشمن ہو گئے اور لوگوں نے آپ کو پیشکش شروع کر دی۔ کہا جناب علی آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو ہم خانہ کعبہ کو سنوار دیں، بنا دیں، آپ اگر پیسہ چاہتے ہیں تو سونا چاندی اور اونٹ کتنا چاہتے ہیں بتائیے، آپ اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو اشارہ کیجئے کس خاندان میں شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چودھری بننا چاہتے ہیں، ہمارے سردار بننا چاہتے ہیں تو سردار بھی بنا دیں گے آپ کو۔ لیکن یہ جو ہمارے بتوں کو آپ برا بھلا کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سڑ جائیں گے، گل جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، قبر میں ہمارا پتہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم کو اٹھائے گا۔ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ غلاموں کے ساتھ ظلم نہ کرو، آپ جو یہ کہتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ ناانصافی نہ کرو، یہ کہنا آپ چھوڑ دی۔ دوستو اور ساتھیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے مطالبے یہ وہ ہیں جس کو تم دے سکتے ہو، وہ چیزیں تم جو مجھے نہیں دے سکتے، ایک ہاتھ میں سورج دے دو، دوسرے ہاتھ میں چاند دے دو، بہت مشہور چیز ہے یہ، تو بھی میں اس مشن سے ہٹنے والا نہیں۔ یہ امت آج ہم تمام اس میں شامل ہیں، ہمارا نبی ایک پل چین میں نہیں رہا، ہمارے جو صحابہ ہیں انہوں نے جہد مسلسل کے ساتھ اور قربانیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ٹھیک سے نہ تو دین سمجھ سکتے ہیں، نہ دین کی تعلیم کسی غیر مسلم بھائی کو بریف کر سکتے ہیں کہ دین اسلام یہ ہے، اس کی تعلیمات یہ ہے، ہماری فطرت سے قریب ہے، اور ہمارے جتنی بھی سمسیاں ہیں، جتنے بھی پرابلم ہے، سب کا سالوشن وہ ہے، ہم یہ نہیں بتا سکتے، تو ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ دوستو اور ساتھیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستے میں جو کچھ بھی آزمائشیں آئیں، آپ عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ ڈٹے رہے۔ یاد رکھیے، جب آپ ظلم کو ظلم کہیں گے، جب آپ کفر کو کفر کہیں گے، جب آپ شرک کو شرک کہیں گے، جب آپ طاغوت کو طاغوت کہیں گے، تو آپ کو ٹھنڈے پیٹ کوئی نہیں لے گا۔ آج جبکہ دین اسلام کی تعلیمات پوری دنیا میں اس انداز سے نہیں پھیلائی جا رہی ہیں جیسے پھیلانا کا حق ہے، لیکن قرآن مجید اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، کچھ صلحائے امت موجود ہے دنیا میں، کچھ اسلام کی تعلیمات ہیں جو لوگوں کے سامنے آج آ رہی ہیں۔ آج امریکہ پریشان ہے، آج یورپ کے کنٹریز پریشان ہیں، آج ہندوستان پریشان ہے، آج کفر پریشان ہے، آج طاغوت پریشان ہے۔ جس دن امت مسلمہ کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر کے اٹھ جائیں گے، جس دن صحابہ کرام کی روایات کو ہم تازہ کریں گے اس ہندوستان کے اندر، اس وقت اللہ رب العزت کی رحمتیں اور اس کی برکتیں اسی طرح سے سایہ فکن ہوں گی جیسے کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چال چل رہے ہیں کہ آپ کو یا تو قید کر دیں، یہ چال چل رہے ہیں یا تو آپ کو قتل کر دیں، یہ چال چل رہے ہیں کہ آپ کو یا تو نکال دیں اس مکہ سے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ چال چل رہا ہے، یہ چالیں چل رہے ہیں، اللہ بھی تدبیریں کر رہا ہے۔ ہم اس مقام پر آ جائیں کہ ہمارے دشمن جب چالیں ہمارے لیے چل رہے ہوں تو وحدہ لا شریک ہمارے لیے تدبیریں کرنے والا ہو۔ دوستو اور ساتھیو، امت کی عظمت یہی ہے کہ جب اللہ کے راستے میں یہ قربانیاں دیتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اس امت کا بھڑکپن یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کے راستے کے لیے یہ اپنی صلاحیتوں کو لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو فدا کر دیتے ہیں تو اللہ رب العزت کی نصرت، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں وہاں سے آتی ہیں جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا رب موجود ہے جو حضرت آدم کے زمانے میں تھا، جو حضرت نوح، حضرت ابراہیم کے زمانے میں تھا، جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں تھا، آج وہی رب موجود ہے جس کے بارے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، صحابہ رو مت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تو چلے گئے لیکن آپ کا مشن زندہ ہے،
وہ وحدہ لا شریک زندہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے بھیجا تھا اور یہ بڑا کام جس نے دیا. من کان یعبد محمدا فإن محمدا مات. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اسے سن لینا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو شخص اللہ رب العزت کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت موجود ہے، جاویداں ہے، ہمیشہ رہنے والا. دوستوں اور ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، صحابہ کے ہاں یہ بات ملتی ہے. کھانا کھانے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے، شہرت کے لیے، عزت کے لیے، واہواہی کے لیے اس دنیا میں ہم نہیں آئے ہیں. ہم کمانے کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے، بچوں کو عزت کی زندگی گزارنے کے لیے دولت کمائیں گے ضرور، لیکن دولت کے پیچھے اپنے آپ کو دیوانہ کر کے اللہ رب العزت کے ہاں رسوائی کا سبب بنیں گے. دولت بھی کمائیں گے، مال بھی کمائیں گے، روزی بھی کمائیں گے، لیکن اپنے مشن کو ہم نہیں بولیں گے جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام اس دنیا میں وہ راستہ چھوڑ کر کے گئے ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے. لوگوں نے قربانیاں اس راستے میں دی. دوستوں اور ساتھیوں، لوگوں کو غیر میں رسی باندھ کر کے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا. وقت کا پیغمبر موجود ہے، آل یاسر کو پیٹا گیا. اسلام میں پہلا خون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہا. اول شہیدۃ فی الاسلام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں چادر لپیٹی گئی حرم مکی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں تھے تو اونٹ کی ووچ آپ کے سر پر رکھی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں ہوئیں. وہ ہستی جس سے بہتر نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہے نہ قیامت تک ہوگا، ہمارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں ایمان کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے تو پتھروں کی ایسی بارش ہوئی کہ آپ کے جسم اطہار سے خون نکل کر کے جوتیوں میں اکٹھا ہو رہا تھا. حضرت زید نے سہارا دیا اور طائف سے باہر نکالا. یہ ساری چیزوں پر وہ ڈٹے رہے. بھاری پتھر سینے پر رکھا گیا، اس پر صبر کیا. انگاروں پر لٹائے گئے، اللہ رب العزت کا نام لیا. چٹائی میں لپیٹ کر کے دھواں دیا جاتا تھا کہ ان کی جو سانس ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن وہ یہی کہتے تھے الحد الحد. اللہ رب العزت نے اپنے راستے میں جیانوں کو قربانیاں دیتے ہوئے دیکھا. اللہ رب العزت نے اپنے راستے میں اللہ کے بندوں کو اپنے راستے میں فدا ہوتے ہوئے دیکھا تو اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی برکت جلال میں آ گئی اور اس نے اتنی زیادہ ان کی مدد کی کہ وہ سربلند ہوئے. آج بھی ہماری جو ذلت ہے، آج بھی ہماری جو پستی ہے، آج بھی ہم مختلف اقوام کے مقابلے میں جو اپنے آپ کو ذلیل اور کمتر سمجھتے ہیں، وہی وحدہ لا شریک عرش الہی پر بیٹھا ہوا ہے. اگر ہم اس کی بات مانیں گے، اس کے مشن پر چلیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، صحابہ کرام کو اسوہ مانیں گے، یاد رکھیے اللہ رب العزت کی رحمت ہے، اس کی برکت ہے، اس کی نوازشات آج بھی برسنے کے لیے تیار ہیں. لیکن وہ دل چاہیے، وہ ایمان چاہیے، وہ کوشش چاہیے، وہ محنت چاہیے، وہ جود مسلسل چاہیے. دوستو، وہ ہستی جو سب کے کام آنے والی تھی، لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. آپ سوچیں کیا کام آپ نے کیا تھا کہ لوگوں نے قتل کے منصوبے بنا لیے. ہم اسی امت کے لوگ ہیں جو اپنی لائف کو سیکور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں جو کھا رہے ہیں لذت کام و دھیان سے اپنے آپ کو محظوظ کر رہے ہیں، لیکن وہ مشن ہم بھول گئے جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس دنیا میں تشریف لائے. یہ ایک بہت بڑی مجلس ہوئی جس میں سارے گویا کہ مکہ کے بڑے بڑے قبیلوں کے سرداران موجود ہیں. ہمارے راوی لکھتے ہیں، سیرت نگار بیان کرتے ہیں، شیطان شیخ نجدی بن کر کے اس میں موجود تھا. ایک رائے یہ آئی کہ جناب ان کو نکال دیا جائے، کہیں ان کو قید کر دیا جائے. تو پھر جواب یہ آیا کہ نہیں، بنو ہاشم آ کر کے ان کو نکال لے. وہ ایک قبیلہ اٹھ کر کے قتل کر دے تو وہ دوسرا قبیلہ جو بنو ہاشم کا قبیلہ ہے وہ بدلہ لے لے گا. جس رائے پر اتفاق ہوا اور جس پر شیخ نجدی یعنی ابلیس نے جس کی تائید کی وہ یہ تھا کہ جتنے بھی قبیلے ہیں مکہ کے، وہ قبیلے اپنے ایک ایک آدمی کو دیں جس کے اندر دو کوالٹیز. ایک کوالٹی تو یہ کہ اس کے اندر وہ طاقت ہو، قوت والا. دوسرا یہ کہ تلوار چلانے ماہر ہو، اس کا وار خالی نہ جانے والا. سارے قبیلوں نے اپنے ریپرزنٹیٹیو دے دیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گھیر دیا. کون سا جرم تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گھیرا تھا؟ گھر اس لیے نہیں گھیرا تھا کہ کوئی ایزیٹیشن تھا، کوئی مطالبہ تھا. جیسے ہی آپ نکلیں آپ وار کر دیا جائے اور آپ کا کام تمام کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی پوری سازش ہو گئی. مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا ہے صحابہ کرام کو. وہ مشن کیا تھا جس کے لیے مجبور کیا گیا نکلنے سے؟ وہ کام کیا تھا جس کی وجہ سے لوگوں نے مکہ میں رہنے نہیں دیا؟ وہ ہماری نظروں سے وہ اوجھل ہے. میں آج کے خطبے میں وہ چیز آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، کبھی بھی اپنے نظروں سے اس چیز کو اوجھل مت ہونے دیے جائے. اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو بھیجا وحی کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلیے، ہم ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال رہے ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت. کیا کبھی ہم کو یہ حوصلہ ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں ہم قربانیاں دیں اور اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کر دے؟
کیا ہمارے اندر کبھی یہ امنگ پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کے راستے میں ہم اپنے آپ کو لگائیں اور اللہ تعالیٰ غیب سے ہماری مدد کر دے؟ غیب سے مدد دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے دین کے کام کے لیے آگے بڑھیے، اس عظیم کام کے لیے اٹھیے جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برپا ہوئے تھے، جس کے لیے صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں لگا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ایک مٹھی پر خاک لی، سارے لوگوں کے چہروں اور سروں پر ڈالتے ہوئے نکل گئے، وہ شاہت الوجوہ کہتے ہوئے آپ باہر نکل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے پاس پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ابو بکر منتظر تھے، کہا ابو بکر ہجرت کا حکم ہو گیا، دوسرا حکم ہوا ہے کہ تم میرے ساتھ ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رونے لگے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ رتبہ کہ میں آپ کے ساتھ سفر ہجرت میں رہوں، اس سے بڑی اعزاز کی کوئی بات نہیں ہو سکتی، 2 جانور کا انتظام کر لو۔ کہا انتظام ہے، کہا ایک میرے لیے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آپ کے لیے ایک میرے لیے، کہا نہیں، میرے لیے جو انتظام کیا ہے اس کی قیمت مجھ سے لینی پڑے گی۔ دوستو اور ساتھیو، ہمارا جو رہبر تھا، ہمارا جو رہنما تھا، وہ ایک ایک پائی کا، ایک ایک آنے کا ایسا حساب رکھتا تھا کہ جو ذاتی کام ہے اس کے لیے کیا خرچ کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے جو کام کرنا ہے، جو غربا کا حق ہے، جو مساکین کا حق ہے، جو بیت المال کا حق ہے، اس کے لیے کیا کام کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر رونے لگے، انہوں نے کہا میرا مال آپ کا مال ہے، کہا نہیں، قیمت لینی پڑے گی۔ بہرحال میں آپ سے عرض کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی قابل ذکر کام پلاننگ سے خالی نہیں ہوتا، تخطیط سے خالی نہیں ہوتا تھا، مائکرو پلاننگ سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابوبکر ہیں، ان کی بڑی بیٹی حضرت اسماء بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ موجود ہیں، حضرت عائشہ بھی چھوٹی ہیں لیکن وہ بھی موجود ہیں، حضرت عبداللہ بن ابو بکر وہ بھی موجود ہیں۔ میٹنگ ہو رہی، پلاننگ بن رہی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے ہیں، ایک بہترین پلان تیار ہو گیا۔ بہترین پلان کیا تیار ہوا کہ ہم کو جانا ہے جناب علی شمال میں، لیکن ہم جنوب میں جائیں گے، فوراً سفر شروع نہیں کریں گے، اور کھانا بنا کر کے حضرت اسماء لے کے آئیں گی روزانہ۔ حضرت عبداللہ بن ابو بکر یہ مشرکین کی مجلسوں میں جو باتیں ہوں گی وہ رپورٹ کلیکٹ کر کے اس کا خلاصہ لا کر کے پیش کریں گے غار ثور میں، اور عامر بن فہیرہ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بکری چرانے والا غلام تھا، وہ آخری پہر میں جب یہ لوگ جا کے آئیں گے قدموں کے نشانات کو مٹانے کے لیے اور دودھ پلانے کے لیے وہ آئیں گے۔ عبداللہ بن عریقیط جو مشرک تھا لیکن وہ قابل اعتماد آدمی تھا، اس کو اونٹ دے دیے گئے دونوں کہ وہ چرائے گا، اور جناب تیسرے دن وہ آ کر کے غار پر آ جائے گا۔ یہ بہت ہی ویل پلانڈ، لیکن اس کی جو منتظم تھی وہ ایک خاتون تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو کہ ان کی ہمت افزائی فرمائی، ان کی تربیت فرمائی، ان کو حوصلہ دیا، ان سے کام لیا۔ حضرت اسماء جن کو 6 ماہ کا حمل بھی تھا، 6 کلومیٹر چڑھ کے اور پہاڑی پر چڑھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے دانے پر جاتی۔ آج ہماری خواتین کے لیے عبرت ہے کہ ہماری یہ جوانیاں، ہمارے یہ اوقات، ہماری یہ صلاحیتیں، گھر کا ہمارا یہ ماحول، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے امانت ہیں۔ ہم کو صحابیات نے جیسے اللہ رب العزت کے دین کے غلبے کے سلسلے میں انہیں استعمال کیا تھا ویسے استعمال کرنا چاہیے۔ آخری دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنا ہے، توشہ بنانا ہے، لمبا سفر ہے، کچھ خشک چیزیں بھی بنا دے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے والد جب تک وہ مدینہ نہ پہنچ جائے اس کو استعمال کرتے رہے۔ جلدی جلدی بنا رہی تھیں، دیکھ بھی رہی تھی کہ ٹائم ہو رہا ہے، وہ جلدی سے پوٹلی لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غار ثور میں حاضر ہو گئیں۔ باندھنے کا بندنی بھول گئیں۔ ہر عورت اس وقت ایک چمڑے کا بیلٹ باندھا کرتی تھی، کھردرا بیلٹ ہوتا تھا، انہوں نے بیلٹ اپنا نکالا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک سے اپنی کمر باندھی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور دوسرے سے جو توشہ تھا اس کا بندھن باندھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب میں لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ نے فرمایا کہ اسماء، دنیا کی کوئی بھی عورت ایسی نہیں ہے جو اپنے کمر کے بیلٹ سے آزاد ہو، لیکن تو 2 بیلٹ والی عورت ہے، ذات النطاقین ہے۔ جب تک اس زمین پر اسلام کے شہدائی زندہ رہیں گے، حضرت اسماء جن کو ذات النطاقین کا لقب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، وہ ہمیشہ اس لقب سے یاد کی جاتی رہیں گی۔ یہ پورا جو کام تھا یہ ویل پلان تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی منصوبہ بندی کی، اس پر عمل کرایا۔ دوستو اور ساتھیو، لوگوں نے آزمائشوں کے ساتھ گھر چھوڑا۔ آپ بتائیے، گھر چھوڑنا آسان ہے؟ حویلی چھوڑنا آسان ہے؟ زمینیں چھوڑنا آسان ہے؟ باغ چھوڑنا آسان ہے؟ بیوی بچوں کو چھوڑنا آسان ہے؟ لیکن اسی زمین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں نے زمین کو ٹھوکر ماری، نخلستان کو ٹھوکر مارا، بیوی بچوں کو ٹھوکر مار کر کے وہ چلے گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میاں بیوی جا رہے ہیں، چھوٹا سا گود میں بچہ ہے، بنو سلمہ آتا ہے، وہ بچہ چھین لیتا،
ससुराल के लोग आके बच्चा छीन लेते हैं, मैके के लोग आकर के उम्मे सलमा को ले जाते हैं, अबू सलमा अकेले जाते हैं। 1 साल तक ये खातून जन्नत रोती रही, निकल निकल करके मदीना की तरफ देखते रही, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो सुन्नत थी वो पूरी हुई, और लोगों ने कहा ठीक है ये रोज रोती है, जाने। दोस्तों, एक सहाबी थे हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो वहाँ लोहारी का काम करते थे, तलवारें बनाते थे, बाद में जमीनें खरीद करते थे और उसको फरोख्त करते थे। सब छोड़ करके वो चले गए। एक ऊंट पर लादा सोना चांदी और बहुत सारी चीजें जो कीमती थी। मुशरिकीन ने पकड़ लिया और कहा कहाँ ले जा रहे? कहा मैं हिजरत करने जा रहा हूँ। सब छोड़ दिया, मेरी जमीनें पड़ी हैं, मेरे नखलिस्तान पड़े हैं, मेरी वो सब जायदादें पड़ी हैं, ले लो। कहा ना, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। कहा ये सब दे दूं तो? कहा हाँ तब जाने देंगे। कहा सब ले लो, और चले गए तन्हा। जब मदीना में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नजरें मिली तो आप मुस्कुराए और कहा रबिहल बैअ अबा यहया, अबू यहया तुमने बड़े फायदे का सौदा किया, और तुम्हारे लिए कुरान मजीद में आयत उतर गई, वमिन्नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्दातिल्लाहि वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो अपने आप को कुर्बान कर देते हैं अल्लाह ताला को खुश करने के लिए। ऐसा सौदा सबसे कीमती सौदा होता है दोस्तों साथियों। खाना खा लेना, बीवी बच्चों को पाल लेना, एक अच्छा सा घर बना लेना, और स्टेटस के अंदाज में रहना, और हमेशा इस परेशानी में रहना कि मेरी कौन तारीफ कर रहा है, मेरी कौन तारीफ नहीं कर रहा है, ये जिल्लत की जिंदगी है। उठिए, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल कीजिए, अपने औकात को काम में लाइए, जब तक हो सके किताब व सुन्नत की रोशनी में अपनी जिंदगी जिए, और जब तक हो सके अल्लाह ताला का पैगाम गुरबा मसाकिन और लाचार मजबूर मुस्तहिकीन की खिदमत कीजिए। अल्लाह ताला का पैगाम उससे बंदों तक पहुंचाइए, सलाहियतों को बचा के ना रखिए। क़यामत के दिन एक चीज़ के बारे में पूछा जाएगा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने उन सारी चीज़ों के बारे में आपको जवाबदेही करना होगा। ये इनकलाबी उम्मत है, इसका मिशन इनकलाबी है, उम्मत के लोग इनकलाबी होने चाहिए, उसके अफराद इनकलाबी होने चाहिए। आजमाइशों को दावत नहीं देना, लेकिन आजमाइशें आ जाएं तो सब्र और सबात के साथ रहना, और जब तक इस ज़मीन पर रहिए इस अंदाज से रहिए कि जब मर के जाइए अल्लाह ताला की बारगाह में तो अल्लाह को हमारे ऊपर रहम आ जाए, अल्लाह ताला हम पर रहम कर दे, हमारी मग़फ़िरत कर दे। ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हो तो अल्लाह ताला कहे कि इस नालायक को मेरी नज़रों से हटा दो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर पर जाम पिला रहे हों तो कहें इस मरदूद को मेरी नज़रों से हटाओ, मेरे बाद इसने ना तो मेरे काम को आगे बढ़ाया और ना उस उम्मत वाहिदा के पैगाम को समझा जिसके लिए मैं दुनिया में गया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को इन सारी बातों पर गौर फ़िक्र करने, अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमईन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।